اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، درود و سلام امام الہدا امام القبلتین
سید الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے خاص ہے۔ جمعۃ المبارک کی ان مختصر بابرکت گھڑیوں میں اللہ حق بات سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، پچھلے 100-125 سال کی اگر تاریخ اٹھائیں پہلے 70 سالوں میں سائنس نے کچھ ترقی کی اور اگلے 40-50 سال میں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی، اور اب حال یہ ہے کہ سائنس نے روز بروز نت نئے ایجادات، نت نئی چیزیں ایجاد کر بھی رہے ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، اپنی ترقی کا لوہا منوایا ہے۔ اب یہاں ایک بات کی جاتی ہے، پورے معاشرے میں ایک بات کو پھیلایا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی تحریروں میں، لوگوں کی گفتگو میں یہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ اسلام نے انسانیت کو کیا دیا، اور دیکھو سائنس نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن اسلام نے، مسلمانوں نے اور اسلام پسندوں نے یہ چیزیں ایجاد کیوں نہیں کیں جو سائنس کر چکی ہے؟ یہ چیزیں کیوں نہیں بنائیں جو کہ اب سائنس نت نئے تجربے کرنے کے بعد لوگوں کے لیے بنا رہی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اسلام کا تعلق دینیات سے ہے، روحانیات سے ہے، انسان کی اخلاقیات کے ساتھ ہے، اور سائنس ان چیزوں سے کوسوں دور ہے۔ لیکن اگر کوئی سائنس اور اسلام کا مقابلہ بھی کرنا چاہے، باہمی مناظرہ بھی کرنا چاہے سائنس اور اسلام کا آپس میں، تو روز روشن کی طرح یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جن چیزوں کو لاکھوں ڈالر لگا کر کے ثابت کیا جاتا ہے، تجربات کر کے ثابت کیا جاتا ہے، جن باتوں اور نظریات کو تنظیمیں، ادارے بنا کر کے، تجربات کر کے، لیبارٹریاں بنا کر کے، لاکھوں ڈالر لگا کر کے سائنس ثابت کرتی ہے، ان میں سے ان گنت چیزیں جو ہیں وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے جن کی حقیقت قرآن میں واضح کی ہے، جن کی خبر، جن کی تھیوری، جن کا فلسفہ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے وضاحت کر دی کہ یہ چیز ایسے ہے۔
اور اسی چیز کو سائنس ثابت کرتی ہے تجربات کرنے کے بعد، لاکھوں ڈالر لگانے کے بعد، تحقیقات کرنے کے بعد، پھر مانتی اسی بات کو ہے، تصدیق اسی بات کی کرتی ہے جو اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے قرآن میں نازل فرمائی۔ حضرات، ایک مسلمان کا مذہب، عقیدہ، اس کا نظریہ اس بات پر ہی ٹکا رہنا چاہیے کہ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی ہے، اس لیے اس بات کی مزید تصدیق کی، تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آپ کی زبان کے لفظ کے منتظر ہوتے تھے کہ آپ کی زبان سے نکلا، اس پر عمل کر لیا۔ وہ کسی اور تصدیق کے انتظار میں نہیں ہوتے تھے کہ کوئی اور چیز بھی اسے تصدیق کرے گی تو ہم مانیں گے۔ بہرحال یہ بات آگے آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہوئے بڑے بہترین انداز میں اللہ نے قیامت تک کے مسائل کو حل فرمایا۔ یہ جو چپکلش اسلام اور سائنس کی لگ جاتی ہے کہ سائنس نے کیا دیا، اسلام نے کیا دیا، تو یاد رکھیں یہ دنیا اللہ کی ہے، خالق اس کا اللہ ہے، اور دین بھی، دین اسلام بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ جتنی بھی ترقیاں، جتنی بھی مخلوقات، جتنی بھی چیزیں بنتی جائیں، زمین اللہ کی اور یہ دین اللہ کا، تو ہو نہیں سکتا ایک بات کو اللہ رب العالمین بیان فرمائے انسانیت کے بارے میں اور وہ بات غلط ثابت ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، فرمایا مالک کائنات نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ مالک کائنات نے فرمایا کائنات کے لوگوں، ہم دنیا میں فرمایا تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں دکھائے گا فی الآفاقی، یہ پوری کائنات میں جگہ جگہ رب کی نشانیاں نظر آئیں گی، پوری کائنات میں جگہ جگہ مالک کائنات کے فرمایا اس کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ وفی انفسہم، اور فرمایا مالک اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے گا تمہیں تمہاری جانوں میں، تمہیں تمہارے جسموں میں، تمہیں اپنے سامنے، اپنے اعضاء میں رب العالمین کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، فرمایا یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اصل حق ذات تو اللہ کی ذات ہے، حق بات بھی اللہ کی بات ہے۔ جب تک اللہ کی بات کی حقانیت واضح نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کائنات میں بھی اور انسانوں میں بھی اپنی نشانیاں دکھاتا رہے گا۔ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض آیات للموقنین وفی
انفسکم افلا تبصرون، فرمایا یقین رکھنے والے، رب کی ذات پر اعتماد کرنے والے، رب کی بات پر اعتماد کرنے والے، یقین رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین نے اس زمین میں کئی نشانیاں ان کے لیے رکھی ہیں۔ وفی انفسکم، خود تمہارے اندر بھی ایسی نشانیاں رب کی موجود ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم رب کی نشانیاں نہیں دیکھتے؟ کیا تم اپنی نظر کو اپنے جسم پہ نہیں دوڑاتے؟ کیا تم فکر و خیال کو اس دنیا میں غور و فکر کرتے کیوں نہیں کرتے؟ رب العالمین کی بڑی بڑی مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی توجہ کی ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر یہ اعضاء کیسے پیدا فرمائے؟ اللہ رب العالمین نے آنکھ کی بناوٹ کیسے بنائی؟ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا میں لاکھوں طرح کے پردے مل جائیں گے، لیکن مالک کائنات نے جو دیکھنے کی طاقت اس میں ڈالی ہے، نظر آنے کی طاقت، وہ کیسے آئے گی؟ فرمایا لوگوں، یہ ناک جیسا ناک تو بناؤ گے، مٹی کا نہیں بنا سکتے، کسی اور چیز کا بنا لو گے، لیکن سونگھنے کی صلاحیت کہاں سے پیدا کرو گے؟ یہ زبان جیسے گوشت کے ٹکڑے تم کتنے ہی بنا لو، لیکن چکھنے کی صلاحیت تم پیدا نہیں کر سکتے۔ اور میں لوگوں، کان جیسی کیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن سننے کی صلاحیت نہیں بنا سکتے۔ دماغ کی تصویریں بناؤ، اس کی پینٹنگ بناؤ، اس کی پینا فلیکس بناؤ، لیکن تم دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے اندر بھی میرے مالک کی نشانیاں موجود ہیں، رب العالمین کی قدرتیں موجود ہیں۔ آئیے حضرات توجہ کیجئے گا، اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ، کئی جگہ پہ اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، وہ حقیقتیں بیان فرمائی جو لاکھوں ڈالر لگا کر کے آج دنیا ثابت کرتی پھرتی ہے۔ وہ مالک نے 1400 سال پہلے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنا کر کے اس قرآن میں نازل کر دی ہے۔ آئیے توجہ کیجئے گا، پہلا موقع انسان کی پیدائش کا مرحلہ ہے۔ انسان 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اب دنیا کی کوئی مشین ماں کے رحم کو نہیں کھنگال سکی، اس میں بیٹا ہے، اس میں بیٹی ہے، اس کے اعضاء کیسے ہیں، لاکھوں کیمرے ایجاد کر لیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو مرحلے بیان فرمائے وہ تخلیق کے مرحلے۔ فرمایا لوگوں، آج تم مشینیں بنانے کے بعد ابھی اس کی حقیقت کو نہیں پا سکے، لیکن فرمایا وہ مالک کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ وہ مالک وہ ذات ہے جو ماں کے رحم میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویریں بنا دیتا ہے، جیسی چاہتا ہے اللہ تصویریں بناتا ہے۔ پھر 9 مہینے میں جو مرحلہ انسان کی پیدائش کا ہے، فرمایا لوگوں، اللہ رب العالمین نے کیسے انسان کو پیدا فرمایا، کیسے انسان کی پیدائش ہوئی، کن مرحلوں سے گزرا۔ فرمایا لوگوں، یہ پانی کا قطرہ ہے، یہ فرمایا کہ چھوٹا سا قطرہ نطفہ، اس سے اللہ رب العالمین نے لاکھوں جراثیم پیدا کیے، اور لاکھوں جراثیم میں سے کوئی 2 جراثیم مل گئے، ملاپ ہو گیا، بنیاد رکھی گئی، یہ قطرہ خون بنتا ہے، یہ خون سے کچھ عرصے کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا بننے کے بعد پھر فرمایا فَخَلَقْنَا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ فرمایا ہم اس نطفے کو فرمایا خون بناتے ہیں، خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور فرمایا گوشت کے لوتھڑے بننے کے بعد پھر شکل و صورت، پھر اعضاء بنتے ہیں، ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور دنیا جہان والوں،
سب سے بڑا پیدا کرنے والا، سب سے اچھا خالق، سب سے بہترین خالق، فرمایا بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا ہے جس اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ آج سائنس تجربے کرتی ہے، پھر جا کر کے بتاتی ہے کہ یہ تو کوئی اللہ کے راز ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اللہ کے راز ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیے۔ یہ سائنس کے لیے رہنمائی پیدا کر دی۔ آؤ تم مشینیں بناؤ، پھر بھی یہی ثابت کرو گے، تم لیبارٹریاں بناؤ، پھر بھی یہی ثابت کرو گے، تم جناب دنیا میں بڑے بڑے ادارے تنظیمیں بناؤ، پھر بھی تم یہی ثابت کرو گے جو اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں بیان فرما دی ہے۔ آئیے حضرات توجہ کیجئے گا، اللہ رب العالمین کا قرآن اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جس طرح جنین کے یہ پیدا ہونے والے بچے کے مرحلے بیان کیے ہیں، حضرات گرامی آج سائنس تسلیم کرتی ہے، سائنس مانتی ہے کہ واقعی ایسے ہیں، ان مرحلوں سے گزر کے انسان پیدا ہوتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، ایک دوسرا مقام، ایک دوسری چیز، آئیے توجہ کیجئے گا، مال کے کائنات کی ایک چھوٹی سی مخلوق، چھوٹی سی مخلوق، یہ شہد کی مکھی، چھوٹی سی مخلوق، آئیے قرآن اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے یہ 4 چیزیں اس مکھی کے بارے میں بیان فرمائی، اور یہی 4 چیزیں آج کی سائنس بیان کرتی ہے۔ فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي رَبُّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ۔ فرمایا حضرات یہ رب نے حکم دیا ہے اس چھوٹی سی شہد کی مکھی کو، کیا حکم دیا ہے؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، فرمایا جاؤ پہاڑوں پہ چڑھو، بلندیوں پہ چڑھو، سفر کرو، ثم کلی من کل الثمرات، ہر طرح کے پھلوں کے درخت سے، پھولوں سے چنو، کھاؤ، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، رب کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے رہو، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، فرمایا پھر اس کے پیٹ سے شہد کی مکھی کے پیٹ سے، اور مکھی بھی مؤنث، یاد رکھیں شہد کی مکھی جو مؤنث ہوتی ہے وہ شہد بناتی ہے، مذکر نہیں، قرآن کہتا ہے مؤنث شہد کی مکھی، اس نے جناب فرمایا کہ اللہ کے حکم سے پھولوں سے، درختوں سے، پتوں سے، مختلف طرح کی جگہ سے اس نے چنا، پیٹ بھرا اور شہد بنا کر کے مختلف ذائقے اور مختلف رنگ، فرمایا کہ اس نے جناب چھتے میں ڈالا اور اب جو ہے وہ شہد بنایا۔ یہی 4 چیزیں جو ہے یہی سائنس بتاتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ مؤنث جو ہے یہی شہد بنا سکتی ہے، اور اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے، یہ پھولوں کو سے چنتی ہے، ان کا رس شہد پیٹ میں بنتا ہے، پھر یہ چھتے میں آتا ہے، اور چھتے میں آنے کے بعد اس کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں میرے مالک نے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کی۔ آج لیبارٹریاں لگاؤ، کیمرے لگاؤ، شہد کی مکھی کی مصروفیت دیکھو، اس کی نگرانی کرو، اس کی ریکارڈنگ کرو، اس کی ویڈیو بناؤ، ان 4 کاموں کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتی۔ یہی 4 ڈیوٹیاں اس کی رب نے لگائی۔ یہ بھی رب العالمین کا راز ہے جو 1400 سال پہلے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، اللہ اپنے
اپنی نشانیاں دکھائے گا، کائنات میں اللہ اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا رہے گا۔ یہ دو موقع ہو گئے۔ آئیے قرآن اٹھائیے، ایک تیسرا مقام اللہ رب العالمین نے جو حقیقت بیان فرمائی، مالک کائنات نے جو طریقہ بیان فرمایا، فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا اللہ نے اس کائنات میں ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ تیسری دلیل، ہر چیز کے اللہ نے فرمایا جوڑا پیدا کیا، مذکر بھی مؤنث بھی۔ ہمیں تو صرف انسانوں کا پتہ ہے یا جانوروں کا پتہ ہے جو ہم پالتے ہیں کہ یہ جوڑا جوڑا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، اس کائنات کا رب فرماتا ہے، او لوگوں صرف تمہارے اندر جوڑے جوڑے نہیں ہیں، یہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ درخت ہے، جوڑا جوڑا ہے، مذکر مؤنث ہے، اور یہ بات آج ثابت کرتی ہے سائنس، یہ آج بتاتی ہے یہ چیزیں مذکر اور مؤنث موجود ہے، اور اللہ تو یہ بات 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، یہ سائنس کو بنیاد فراہم کی ہے، تم آج لیبارٹریوں سے ثابت کرتے ہو کہ چیزیں دو دو ہوتی ہیں، لیکن اللہ تو قرآن میں 1400 سال پہلے یہ بات بتا دیتا ہے کہ چیزیں دو دو ہم نے پیدا کی ہیں، جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ وہ لوگوں آج تمہاری سائنس اس کو نہ بھی پروو کرے، اس کو نہ بھی ثابت کرے، رب کا قرآن سچا ہے، پیغمبر کائنات کا فرمان سچا ہے، ہمارا ایمان سائنس پر بعد میں ہے، محمد رسول اللہ کی زبان پر پہلے ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ آئیے اللہ رب العالمین کے قرآن کا تیسرا مقام، مالک کائنات نے ایک اور چیز بڑی عظمت والی بیان فرمائی، اور لوگوں دنیا والوں آج تم دنیا میں دودھ استعمال کرتے ہو، یہ دودھ تمہارے سامنے گلاس میں، جگ میں، یہ کپ میں تمہارے سامنے آ جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ اللہ نے کون سی فیکٹری لگائی، اللہ نے یہ کون سا ذریعہ بنایا، اللہ نے یہ کون سا طریقہ سلیقہ بنایا کہ سبز رنگ کا چارہ کھانے کے بعد، جناب صاف پانی پینے کے بعد سفید رنگ کا دودھ نکل آتا ہے، نہ اس میں گوبر کی ملاوٹ ہے، نہ اس میں خون کی ملاوٹ ہے۔ وہ کیسے میرے مالک نے یہ دنیا کی ساری لیبارٹریاں اکٹھی کر لیجئے کہ سبز رنگ کے چارے سے سفید دودھ بنا کر کے دکھائیں۔ لگاؤ وسائل، اکٹھے کر لو سائنسدان، یہ کیسے ہوتا ہے کہ سبز رنگ کے چارے سے یہ سفید دودھ بن گیا؟ سبز رنگ کے چارے سے کون سی فیکٹری اللہ نے فٹ کر دی ہے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ او لوگوں، اللہ نے خون اور فرمایا لوگوں گوبر کی نالی میں سے گزارتے ہوئے، ان سے بچاتے ہوئے، نہ اس میں دودھ، نہ دودھ میں خون ملا ہوا ہے، نہ گوبر کا ذائقہ ہے، یہ بڑا بہترین ذائقہ، بڑا عالی شان ذائقہ، اس دنیا کی اہم ترین ضرورت سبز چارے سے میرے رب نے بنائی، انسانیت کو یہ بتایا تم آج ثابت کرو گے کہ ایسے دودھ بنے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بیان کر دی ہے۔ اور لوگوں دودھ پیدا کرنے والی ذات ہے، گائے کو بھینس کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ پوری کائنات میں ایک ایک ذرے کی خالق ذات اللہ کی ہے، اس پوری دنیا میں ایک ایک چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آئیے قرآن اٹھائیے، اللہ کیا فرماتا ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ
وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ فرمایا لوگو، اللہ اپنی نشانیاں دکھائے گا، اللہ قدرت کے جلوے دکھائے گا، تمہاری سائنس فیل ہو جائے گی، یہ اللہ کا کلام تو موجود ہے، یہ پوری کائنات میں اللہ رب العالمین نے یہ تمام باتیں مالک نے قرآن میں ذکر فرمائی۔ آئیے قرآن اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ ان ساری باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ مجھے ایک بندے نے پوچھا، آپ جی یہ بڑی بڑی بسیں، یہ بڑے بڑے ٹرک، یہ بڑی بڑی جناب عمارتیں، یہ بڑی بڑی جناب سفر کے لیے سہولتیں، یہ جو پیدا ہو گئی ہیں، آپ کا ایمان و عقیدہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ان چیزوں کا تذکرہ موجود نہ ہو؟ مجھے بتائیے کیا قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا تبیان لکل شیء، رب کا قرآن ہر چیز کو واضح کرتا ہے۔ آؤ اٹھاؤ قرآن، سورہ نحل، فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا۔ اور دنیا والو، اللہ نے گھوڑا بنایا، یہ خچر پیدا ہوئے، یہ گدھے بنائے تاکہ تم سواری کرو اور زینت اختیار کرو، اور ساتھ ہی کیا فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ 1400 سال پہلے یہ رب کا بیان، یہ رب کا تذکرہ، فرمایا یہ گھوڑے بنانے، یہ خچر، یہ گدھے پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اور اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ کچھ بنانا ہے دنیا میں جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ اللہ وہ کچھ دنیا میں پیدا کرے گا جو 1400 سال پہلے کا مسلمان نہیں جانتا تھا، لیکن فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں پتا اللہ نے جو کچھ پیدا کرنا ہے۔ اور آج ہمیں بھی اللہ یہ کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہیں بھی نہیں پتا اللہ نے اور کیا کیا پیدا کرنا ہے، تمہارے علم محدود ہے۔ غور کیجئے گا، اسلام ایسا مذہب ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سائنسدان 100 سال کی عمر لے کر کے آئے، 90 سال کی عمر لے کر کے آئے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے اسلام کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ سائنس تو بغل بچہ اسلام کا، یاد رکھیں، یہ بنیاد تو میرے مالک نے قرآن میں 1400 سال پہلے رکھ دی تھی، اور سائنس کو تو بنیاد ہی یہاں سے ملتی ہے، یہاں سے۔ کون سی سائنسی حقیقت ہے، کون سی بائیو کیمسٹری ہے، کون سی فزکس ہے جو رب کے قرآن میں نہیں ہے؟ اور آج عارضی زندگی لے کر کے، لاکھوں ڈالر کا سہارا لے کر کے، مشینریاں بنا کے، ادارے بنا کے، تنظیمیں بنا کے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کلیہ نکال دیا ہے، اب جو ہے تمہیں آج پتہ چلا ہے بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ رب العالمین نے تو 1400 سال پہلے یہ بات بیان کر دی، اور تمہیں آج پتہ چلا یہ گائے دودھ کیسے بناتی ہے؟ آؤ نا تم فیکٹری لگاؤ اور سبز چارے سے سفید دودھ بنا کر کے دکھاؤ۔ مکھی کے پیٹ میں تم اٹھاؤ یہ رس پھلوں کے، پھولوں کے، اور شہد بنا کر کے دکھاؤ۔ یہ ڈیوٹیاں رب العالمین نے لگائیں، اور ساتھ بیان کیا کہ تیرے رب نے وحی کی ہے، تیرے رب کا حکم ہے مکھی کو، اور مادہ مکھی کو، مذکر نہیں مؤنث مکھی، وہ شہد بناتی ہے۔ آج اٹھتے ہیں، کیا سائنس نے یہ دیا؟ اسلام نے کیا دیا؟ اور جو اسلام نے دیا ہے اس کے ساتھ تو سائنس کا تعلق ہی نہیں، نہ اخلاقیات کے ساتھ، نہ معاشرت کے ساتھ۔ کیا دیا ہے؟ سہولیات دی ہیں، زندگی گزارنا آسان کیا ہے، موبائل دیا ہے، بات کرنی آسان ہے، گاڑی بنی ہے، سفر کرنا آسان ہے۔ سائنس کا تعلق تو انسان کی زندگی کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ سہولت دی ہے، وہ بھی جو پیسے خرچ کرے گا اس کو ملے گی، اور جو نہیں خرچ کرے گا وہ مر نہیں جائے گا۔ جو یہ ضرورتیں استعمال نہیں کرے گا
اس کی زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، وہ اپنی طبی عمر پوری کرے گا، اس وقت ہی مرے گا۔ ان چیزوں کے استعمال نہ کرنے سے اس کی زندگی موت کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ سائنس کے بغیر میری زندگی نہیں گزرتی، اسلام کے بغیر گزر جاتی ہے، تو یہ زندگی 4 دن کی گزر جائے گی۔ وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے وہ زندگی مشکل میں آ جائے گی۔ یہ 4 دن گاڑیوں کے سفر ہو جائیں گے۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، سائنس ضابطہ حیات نہیں ہے۔ اسلام اخلاقیات کا مجموعہ ہے، سائنس میں اخلاق نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک مومن کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بتا دیا، اس سے بڑی سائنس کوئی نہیں، اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں، اس سے بڑا نظریہ کوئی نہیں، اس سے بڑا قانون کوئی نہیں، اس سے بڑا آئین کوئی نہیں، اس سے بڑا دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ کوئی نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی یہ فلاں چیز سائنس سے پروو نہیں کرتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تو سائنس کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ زندگی کیسے گزار گئے، وہ کیسے مان گئے نبی علیہ السلام کے فرامین۔ آپ کی زبان نبوت سے نکلا ہوا ایک ایک لمحہ، ایک ایک کلمہ ایک سائنس اور ایک قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج بدقسمتی یہ ہے ہم سائنس کی اپروول سے اسلام کو دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جس چیز کو سائنس نے اپروو کر دیا ہے اس کو ہم نے مان لیا۔ اب جس کو سائنس نے اپروو نہیں کیا ہم نے کہا نہیں اس میں شک ہے۔ حضرات وہ اس میں شک نہیں ہے، ہم نے محمد رسول اللہ کے دین میں شک کیا ہے۔ ہم تو پھر سائنس کو مانتے ہیں کہ سائنس نے چونکہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا اس وقت ہمارے ایمان کہاں تھے، اس وقت ہمارا عقیدہ کہاں تھا، اس وقت ہمارے اسلام کا جو دعویٰ تھا وہ کہاں تھا؟ اس وقت تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آقا نے فرما دیا ہے چونکہ اب یہ حقیقت ہے۔ لیکن سائنس، آج نوجوان کہتا ہے کہ یہ فلاں چیز سائنس نے پروو کر دی، میں کہتا ہوں آپ دعا کریں کہ سائنس اپنا کام چھوڑ دے اور یہ پروو جو ہے، یہ جو پروو کرتا جا رہا ہے چیزوں کو، اسلام کی چیزوں کو یہ کرنا چھوڑ دے۔ کیونکہ ہم تو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی سائنس نے کہا ہے، چونکہ اب تو یہ سائنس سے ثابت ہو چکی ہے، تو ہمارا ایمان اسلام پر نہیں، ہمارا ایمان سائنس پر ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ نے تو ہر چیز بیان فرمائی۔ آئیے توجہ کیجئے گا، 1400 سال پہلے اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی جو آج سائنس پروو کرتی ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تلبسونہا۔ فرمایا لوگو آؤ ذرا توجہ کرو، اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق، اللہ کائنات میں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے۔ آئیے ایک اور نشانی، فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ فرمایا 2 سمندر ہیں، ایک ایسا مقام ہے، 2 سمندر ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ادھر میٹھا پانی ہے ادھر کھارا پانی ہے۔ فرمایا لا یبغیان، یہ پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا، میٹھا پانی کھارے پانی میں شامل نہیں ہوتا، کھارا پانی میٹھے پانی میں شامل نہیں ہوتا۔ بینہما برزخ، فرمایا ایک دیوار اللہ نے بنائی ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی، ظاہری طور پر وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا رنگ بھی الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے۔ یہ پوری کائنات کے لیے 1400 سال پہلے اللہ نے نشانی قرآن میں ذکر کر دی۔ آج 40-50 سال پہلے جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کے ساتھ سمندر میں یہ منظر سامنے آ گیا۔ ادھر جناب
ویڈیوز ہیں نیٹ پہ موجود ہیں جہاں یہ جناب دیکھا جا سکتا ہے میٹھا پانی الگ ہے کھارا پانی الگ ہے. یہ سائنس اپروو کرے نہ کرے, یہ تمہارے کیمرے اپروو کرے نہ کرے, یہ تمہاری ٹیکنالوجی اس بات کو ثابت کرے نہ کرے, ایک مسلمان نے جب قرآن پڑھا ہے اس بات پہ ایمان لے آیا, اے اللہ تیرا قرآن سچا, تیرا نبی سچا, تیرے نبی کے فرامین سچے, اے اللہ تیری ذات سچی, تیری بات بھی سچی, میرا اس پہ ایمان ہے. آج سائنس نے پروو کر دیا ہے, تم لاکھوں ڈالر لگا کے اس بات کو ثابت کرتے ہو, وہی بات اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر کر دی ہے اور بتایا کیا ہے, اور دنیا والو ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں یہ دین ہے تو اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور جو بندہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور سہارے بنا لیتا ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور نظریے کو اپنا لیتا ہے, اسلام کو ترک کر کے سائنس کا دل دادا ہو گیا, اسلام کو سمجھا کہ اسلام ہے تو کوئی بات نہیں, مانا نہیں مانا تو کوئی بات نہیں, سائنس کی ہر بات پہ ایمان لے آیا. فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس سے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا, نہ اس کے دین کو مانا جائے گا اگر اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنایا. اور اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں قرآن میں ذکر فرمائی, اور بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے سائنسی حقیقتیں بیان فرمائی جو آج بھی سائنس ثابت نہیں کر سکی. وہ لاکھوں ڈالر لگا کے, حضرات توجہ کیجئے گا, یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے, اسلام اور سائنس کو تقابل میں مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے, کہتے ہیں یہ اسلام ہے یہ سائنس ہے. اسلام نے کیا دیا, سائنس نے یہ کچھ دیا. سنو, سائنس نے یہ نہیں کہا کہ تم جب یہ ایجادات ہو گئی ہیں اب ایک اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. سائنس یہ نہیں کہتی کہ آج بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ کر کے قانون بناتے ہو, اسمبلیوں میں بیٹھ کے, اب اللہ کے قانون کی ضرورت نہیں رہی. یہ سائنس کہتی ہے کہ تمہیں بلڈنگ بنا دی ہے, ساؤنڈ قانون بناؤ اپنی مرضی کا. اب ایسا ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے اس کو نہیں ماننا. سائنس یہ کہتی ہے کہ تم تھوڑی سی زندگی میں سہولت لینے کے بعد کہو بس اب اللہ کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہی. حضرات یہی وہ بات ہے جب تقابل میں کھڑا کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اسلام ایک ازلی ابدی حقیقت ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. اسلام کا ایک قانون جو 1400 سال پہلے بنایا گیا وہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے. اور سائنس جس کی ہر سال کے بعد ہر تجربے کے بعد نظریے کو توڑا جاتا ہے, نیا نظریہ قائم کیا جاتا ہے. آپ یہ کرونا وائرس کو دیکھ لیں, اس کے بارے میں نظریات کتنے بنے کتنے ٹوٹے, اس کی دوائی, اس کے علاج اور اس کی بناوٹ اور اس کی بیماری کی اثرات جو ہیں یہ آج تک واضح ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے. وہ کیوں نظریہ توڑتے ہو؟ اگر تم اتنی بڑی حقیقت ہو اپنی بات پہ قائم رہو, اپنے نظریے پہ قائم رہو. یہی اسلام اور سائنس کا فرق ہے. وہ اخلاقیات جو 1400 سال پہلے اسلام دے چکا ہے, حضرات وہ اخلاقیات کیا یہ تو ہر سال نظریہ توڑتے ہیں, ہر تجربے کے بعد نئی بات قائم کرتے ہیں. اب جناب یہ ہو گیا ہے کبھی زمین حرکت کرتی ہے, کبھی زمین ساکن ہے, کبھی زمین میں کش شکل ہے, کبھی نہیں ہے, کبھی زمین میں یہ ہے, کبھی آسمان کا اتنا سفر ہے, کبھی اتنا سفر ہے. اللہ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم لوگوں کو کائنات میں بھی اور خود ان کے اپنے جسموں میں بھی اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ واضح ہو جائے اسلام حق ہے, دین حق ہے, اللہ کی ذات حق ہے, نبی کی ذات حق ہے, یہ باتیں سچ ہیں. جب تک واضح نہ ہو جائے اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید, وہ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ جب اللہ نے ہر چیز خود پیدا کی ہے, اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. وہ بچہ جو پیٹ میں ہے اللہ اس کا بھی گواہ ہے, اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت
اس بات کو نہیں بتا سکتی کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ اب یہاں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ جناب آج کل الٹراساؤنڈ ہو جاتے ہیں، اس میں بتا دیتے ہیں بیٹا ہے بیٹی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک جنین پیدا ہونے والا بچہ رحم میں ہوتا ہے اس وقت تک کوئی مشین کام نہیں کرتی، اور جب بچہ پیدائش سے پہلے رحم سے باہر آتا ہے اس وقت جو ہے آخری ایام میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ جنین پیدا ہونے والا بچہ رحم سے باہر آ کر کے اس کی نالیاں جڑ جاتی ہیں، اس کو خوراک ملنا شروع ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، اب جناب سائنس کہتی ہے ہم کامیاب ہیں، ہم نے بتا دیا۔ اور اللہ کا تو چیلنج ہے کہ فرمایا کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ رحم میں کیا ہے۔ جب تم بتاتے ہو بچہ رحم میں نہیں ہوتا، جنین رحم میں نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیے اسلام ازلی ابدی قانون ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ سائنس کے نظریات آج کچھ ہیں، 100 سال پہلے کچھ تھے اور 200 سال پہلے تو تھی ہی نہیں، اور اسلام تو 1400 سال پہلے اپنی ازلی ابدی حقیقتیں لے کر کے دنیا کے سامنے کھڑا ہے، اپنی باتیں چمکا رہا ہے، سنا رہا ہے، نظریات لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ لوگوں یہ حقیقت ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے۔ سائنس اس بات کو لاکھوں ڈالر لگا کے ثابت کرتی ہے جو بات اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ یاد رکھیے سائنس پہ ایمان اس قدر ہے جس قدر جو ہے اسلام کے لیے جو ہے ہمارے عمل کو، ہمارے عقیدے کو نقصان نہ پہنچے، اور جہاں انسان یہ سمجھے اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے جناب قانون قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اب میری تربیت سائنس کرے گی، تو یاد رکھے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ اللہ کوئی دین قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارا ایمان و عقیدہ اس بات پہ ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ برحق ہے، سچ ہے، پیغمبر کائنات کے فرمان کا جو صحیح فرمان ہے ان کی ایک ایک بات حق ہے، سچ ہے، اسے سائنس اپروو کرے اسے نہ کرے، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں سائنس سے۔ یہ سائنس تو ایک بغل بچہ ہے، یہ اسلام کی حقانیت اگر یہ لوگ تسلیم کر لیں، اگر یہ بات اتنی بات رکھیں، اگر یہ اپنی ایجادات سے پہلے یہ بات کر دیں کہ واقعی اللہ سچ ہے، اللہ نے جو فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچ ہیں، تو حضرات انبیاء کے بعد یہ افضل ترین لوگ ہوں گے اگر یہ بات وہ مان جائیں، عقیدہ اختیار کر لیں۔ اس لیے اپنی چھوٹی سی عمر میں چند لمحوں کی، چند سالوں کی عمر کو انسان یہاں گزارتا سمجھتا یہ ہے میں نے اب جو ہے لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کر دی ہیں، اب میرے خیال کے مطابق اللہ کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اور رب کی عبادت الگ ہے، تمہاری ایجادات الگ ہیں، عبادت پہ اس کی نجات ہوگی اور تمہاری ایجادات سے زیادہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور کیا ہوگا۔ اس لیے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک نظریے پر اللہ ہمیں حق الیقین، عین الیقین نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے کتاب و سنت کے پیغام کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔